پاکستان اور ترکیہ کا قریبی رابطوں کے ذریعے طے پانے والے مختلف سمجھوتوں پر عمل درآمد کی رفتار تیز کرنے اور مشترکہ منصوبے شروع کرنے پر اتفاق۔ مشترکہ کاوشوں سے $5 ارب کا باہمی تجارتی حجم حاصل کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ باہمی رابطے مضبوط دوستانہ تعلقات کے عکاس ہیں۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی شعبے میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں صدر رجب طیب ایردوان۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ملاقات دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ توانائی، معدنیات، دفاعی پیداوار، زرعی شعبے اور عوامی سطح پر تبادلوں کے فروغ کے لیے قریبی تعاون کی اہمیت پر زور۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ انقرہ میں ترک صدر سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ رجب طیب ایردوان کی قیادت میں ترکیہ ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ فروری میں ترکیہ کے صدر کے دورے کے دوران ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون پر زور دیا۔ وزیراعظم کا پاک ترکیہ شراکت داری کو مزید جامع اور مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان۔ قائد محمد نواز شریف کی قیادت میں پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کر چکے ہیں۔ عوام کی زندگیوں میں آسانیاں اور بہتری لانا ہی میرا خواب ہے۔ عوام سے کیے وعدے پورے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیصل آباد ڈویژن کے ارکان صوبائی اسمبلی عارف محمود گل اور آغا علی حیدر سے گفتگو۔ سیاسی امور اور صوبے بھر میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں عالمی مالیاتی اداروں اور امریکی کارپوریٹ لیڈرز سے اہم ملاقات۔ ملک کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے میں نجی شعبے کے اہم کردار پر زور۔ معروف امریکی کمپنی فلپ مورس کی جانب سے ملک میں مزید سرمایہ کاری کرنے کا عندیہ۔ نائب صدور ورلڈ بینک مارٹن ریزر کی معاشی استحکام کے حوالے سے حکومتی پالیسیوں کی تعریف، مکمل اعتماد کا اظہار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی فنڈ برائے ترقی کے سی ای او سے ملاقات۔ پاکستان کے بہتر ہوتے ہوئے معاشی اشاریوں پر بریفنگ۔ سعودی آئل سہولت کے تحت واجب الادا رقم کی فوری ادائیگی اور N25 منصوبے کے لیے مالی معاونت پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں سرکاری اور نجی منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا سراہا۔ موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو بہتر اور آؤٹ لک کو مستحکم کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں موڈیز کی کمرشل ٹیم سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے مالی اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، کم ہوتی مہنگائی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کو اجاگر کیا۔ فریقین کا مستقبل میں ممکنہ اشتراک کے عمل پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسلام آباد میں عوام کی سہولت کے لیے متعدد نئے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں عوامی منصوبوں کی باضابطہ منظوری۔ فیصل آباد انٹرچینج کی ری ماڈلنگ، فیصل چوک کے مقام پر انڈر پاس کی تعمیر کا فیصلہ۔ بلو ایریا پارکنگ پلازا میں کمرشل دکانیں، روف ٹاپ ریستوران، پلے لینڈ، سینما اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اجلاس میں بریفنگ۔ حکومت پنجاب عوام کو صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ پنجاب میں کلینک آن ویل کے لیے نئی اور جدید گاڑیاں خریدنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت صحت اور محکمہ آبادی سے متعلق خصوصی اجلاس۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سروس بل 2025 پر غور۔ ڈرگ مینوفیکچررز، ایکسپورٹرز اور ڈرگ سیلز لائسنس سے متعلق امور کا جائزہ۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے ای او کے شعبے میں اہم پیش رفت۔ الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے وزارت صنعت کا بڑا اقدام۔ سرمایہ کاری کے لیے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ساتھ معاہدہ۔ مقامی پیداوار کے لیے پالیسی اور ریگولیشن میں اصلاحات۔ ایندھن پر انحصار کم، آلودگی میں کمی متوقع۔ الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں عالمی ادارے کی بھرپور معاونت، خوشائند اقدام۔ پہلگام میں سیاحوں پر حملہ، بھارتی میڈیا کا حسب روایت من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا۔
حملے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ مذہب کا استعمال اور غیر مسلم کو نشانہ بنانے کا بھی ڈرامہ، مودی حکومت اور قابض فوج مقبوضہ کشمیر میں ظالمانہ پالیسی کے بدولت مکمل طور پر ناکام۔ امریکی نائب صدر بھارت کے دورے پر ہیں۔ بھارت فالس فلیگ ڈرامے کے ذریعے دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے ہٹانا چاہتا ہے۔ پاکستانی قوم نے بھارتی پروپیگنڈا ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی فالس فلیگ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا رہا۔ پاکستانی سوشل میڈیا صارفین نے بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ مودی راج میں مسلمانوں کے احتجاج، جرم تصور، متنازع وقت بل پر سوال اٹھانے والوں کو چپ کروانے کی ناکام کوششیں۔ اتر پردیش میں مسجد کے باہر پرامن احتجاج کرنے والوں کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک۔ 50 سے زائد مسلمانوں کے خلاف مقدمات درج۔ احتجاجی ویڈیو وائرل ہونے پر یو پی پولیس کا مظاہرین پر بدترین تشدد۔ بھارتی میڈیا۔ مسیحوں کے روحانی پیشوا انجہانی پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کو ادا کی جائیں گی۔ تقریب میں مختلف ممالک کے سربراہان، مندوبین اور مسیحی مذہبی رہنما شرکت کریں گے۔ پوپ فرانسس طویل عرصے علالت کے بعد پیر کو 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ غزہ میں فضائی حملوں میں مزید 32 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں گھر پر بمباری سے 11 افراد شہید۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی افواجی کارروائیوں میں شدت۔ سلفید کے علاقے میں اسرائیلی بلڈوزرز نے فلسطینی گھروں کو مسمار کر دیا۔ اونروا کا اسرائیل پر امداد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا الزام۔ شمن میں حوثی باغیوں کے ایک اور امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 22 امریکی ڈرون گرائے جا چکے ہیں۔ امریکی ریپر ڈرون کو اس وقت مار گرایا گیا جب وہ حجہ گورنریٹ کی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ فوجی مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یمنی گروپ بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر تمام حملے روک نہیں دیتا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا انتباہ۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے بدستور جاری۔ ساحلی شہر اوڈیسا الصبح ڈرون حملے سے شہر لرز اٹھا۔ حملے میں کم از کم 2 شہری زخمی، کئی عمارتوں کو نقصان بھی پہنچا۔ پولٹاوا کے علاقے میں بھی ڈرون حملوں سے انفراسٹرکچر اور کاروباری مراکز کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن آج ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائٹڈ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں مد مقابل۔ میچ رات 8 بجے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ ایونٹ میں ناقابل شکست۔ ملتان سلطانز اپنے ہوم گراؤنڈ پر پرفارم میں آ گئی۔ مسلسل 3 میچ ہارنے کے بعد پہلی کامیابی۔ لاہور قلندرز کو 33 رنز سے شکست دی۔ سلطانز نے 5 وکٹوں پر 228 رنز بنائے۔ یاسر خان کے 87، افتخار احمد کے 40 اور عثمان خان کے 39 رنز۔ لاہور قلندرز 9 وکٹوں پر 195 رنز بنا سکی۔ عبید شاہ کی 3 وکٹیں۔ PSL دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ اسپین میں WTA 1000 میڈرڈ اوپن کا آغاز۔ جاپان کی ناومی اوساکا پہلے مرحلے میں ہی باہر ہو گئیں۔ اٹلی کی لوسیا برونزیویٹی نے سابق عالمی نمبر 1 ناومی اوساکا کو 3 سیٹس میں شکست دی۔ فلپائن کی الیگزینڈرا ایالا نے بلغاریہ وکٹوریا تومووا کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرایا۔ اور سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ النصر نے زمت کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ النصر کے امریک لاپورتے نے 2 گول کیے۔ کامیابی کے بعد النصر کی ٹیم تیسرے نمبر پر آ گئی۔ الاتحاد کی 68 پوائنٹس کے ساتھ پہلی اور ہلال کی 62 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن برقرار۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ
काशिफ रजा। मैं हूँ हुमैरा राना। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खुलासा आपने सुना और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान और तुर्किया ने करीबी राबतों के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले समझौतों पर अमल दरामद की रफ्तार तेज करने पर इत्तेफाक किया है। अनकरा में सदर रजब तैयब एर्दोगान और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान एक बसीरत अफरोज और विजनरी रहनुमा हैं जिनकी क़यादत में तुर्किया ने बेमिसाल तरक्की की। उन्होंने कहा कि रवां साल फरवरी में सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान यादगार था। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक किया है। Both sides should continue to work closely to ensure that our decisions translate into meaningful action. We focused on enhancing economic collaboration, particularly through joint ventures and investments in energy, IT infrastructure, mines and minerals, and agriculture sector. I am absolutely confident by the grace of God that through our joint efforts, we will achieve the mutually agreed target of enhancing our bilateral trade to $5 billion. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में तुर्किया के ताउन को सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में मरबूत ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। Defense and security cooperation remains a pillar of Pakistan-Turkey cooperation. I thank you, my dear brother President Erdogan, for Turkey's consistent support to Pakistan in our counter-terrorism efforts. वज़ीर आज़म ने कहा कि हम गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की बहाली का मुतालबा करते हैं। उन्होंने मसला कश्मीर पर तुर्किया की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का शुक्रिया अदा किया। We strongly condemn the brutal killings of over 50,000 innocent Palestinians, including women and children. We have called for an immediate ceasefire and unhindered flow of humanitarian assistance for the Palestinian people. I expressed my sincerest gratitude to my dear brother President Erdogan, Turkey's unwavering support on the Kashmir issue, and reiterated our support to the people of Turkish Republic of Northern Cyprus. तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि बाहिमी राब्ते मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात के अक्कास हैं। हम पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने और दिफाई शोबे में ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। We will be taking new steps with especially Azerbaijan, Pakistan and Turkey. Inshallah, from now on, we will be taking new steps for cooperation. So with these thoughts, I would like to thank Prime Minister Mr. Sharif for his visit, and I wish that our consultations and the decisions we have taken will lead to auspicious results. पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताउन को खित्ते की अमन और सलामती की जमानत करार देते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। उन्होंने फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के ठोस मौक़िफ़ को सराहा और कहा कि हम 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल एक आज़ाद खुदमुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अनकरा में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने बिलख़ुसूस मुश्तरका मनसूबों और दो तरफ़ा सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने तवानाई और मादनियात, दिफाई पैदावार, ज़रई शोबे, इलाकाई दो तरफ़ा रवाबित और अवामी सतह पर तबादलों के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और साइबर सिक्योरिटी के मैदान में भी ताउन को वसअत देने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। मुलाकात में रवां बरस फरवरी में इस्लामाबाद में होने वाली 7वीं आला सतही तस्वीराती ताउन काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया और दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा दो तरफ़ा ताउन की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया और दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के कौमी मफादात पर मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंगबंदी और मुतासरा आबादी के लिए इमदादी रसाई का मुतालबा किया।
صدر اردوان نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف اور انسانی امداد کو سراہا۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تصویراتی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے اور خطے میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انقرہ میں ترک صدر سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ رجب طیب ایردوان کی قیادت میں ترکیہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ فروری میں ترکیہ کے صدر کے دورے کے دوران ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے پاک ترکی شراکت داری کو مزید جامع اور مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں موڈیز کی کمرشل ٹیم سے ملاقات کی اور انہیں پاکستان کے معاشی منظرنامے پر بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ نے مالیہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، کم ہوتی ہوئی مہنگائی، مستحکم زر مبادلے کی شرح اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کو اجاگر کیا۔ انہوں نے پانڈا بانڈ کے اجرا سے متعلق تازہ ترین پیش رفت سے بھی آگاہ کیا اور مستقبل میں ممکنہ اشتراک عمل پر بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سپرنگ میٹنگز کے موقع پر ادارہ جاتی سرمایہ کاروں سے ملاقات کی۔ شرکاء کو پاکستان کی معاشی صورتحال، حالیہ مالی اور مانیٹری پیش رفت اور اصلاحات میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت میں استحکام اور فچ کی جانب سے کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری بھی کا ذکر کیا۔ سینیٹر اورنگزیب نے زور دیا کہ اصلاحات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا اور پاکستان کے بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں تک دوبارہ رسائی کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ ملاقات کا اختتام سوال و جواب کے سیشن پر ہوا۔ خزانہ اور محصولات کے وفاقی وزیر محمد اورنگزیب نے واشنگٹن ڈی سی میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اجلاس کے موقع پر منعقدہ آئی ایم ایف کے پینل مباحثے میں شرکت کی۔ ریونیو میں درمیانی مدت میں اضافے کے موضوع پر اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے حکومت کی جانب سے ٹیکس بیس کو وسیع اور گہرا کرنے، زراعت، ریئل اسٹیٹ، ریٹیل اور ہول سیل جیسے شعبوں کی قومی جی ڈی پی میں ان کے حصے کے مطابق ٹیکس میں شمولیت بڑھانے، ٹیکس دہندگان اور ٹیکس جمع کرنے والے کے درمیان رابطے کو کم کرنے، نفاذ اور تعمیل کو مضبوط بنانے اور مصنوعی ذہانت کی مدد سے حسب ضرورت آڈٹس متعارف کرانے کے اقدامات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ٹیکس اکٹھا کرنے والے ادارے اور عوام کے درمیان اعتماد کی اہمیت پر زور دیا۔ اسلام آباد میں عوام کی سہولت کے لیے متعدد نئے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں عوامی منصوبوں کی باضابطہ منظوری دی گئی۔ اجلاس میں ٹریفک نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے فیض آباد انٹرچینج کی ری ماڈلنگ، فیض آباد انٹرچینج کی توسیع اور فیصل چوک کے مقام پر انڈر پاس کی تعمیر کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے بلو ایریا میں مکمل شدہ پارکنگ پلازے کو جلد فعال کرنے اور فوڈ سٹریٹ کے لیے بہترین بزنس ماڈل تیار کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ٹریفک کے مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ شہر کے دیگر مقامات پر پارکنگ پلازوں کی تعمیر کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بلو ایریا فوڈ سٹریٹ میں پیڈسٹرین ٹریکس، فوڈ سٹالز اور پارکنگ کی جگہوں کا انتخاب کیا جا چکا ہے۔ بلو ایریا پارکنگ پلازا میں دکانیں، روف ٹاپ ریستوران، پلے لینڈ، سینما اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب میں کلینک آن وہیل کے لیے نئی اور جدید گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ مئی کے آخر تک کلینک آن وہیل کی تعداد 544 سے بڑھ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق خصوصی اجلاس لاہور میں ہوا۔ اجلاس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں پہلی مرتبہ مانیٹرنگ، رپورٹنگ اینڈ ایویلویشن ڈپارٹمنٹ کا الگ شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں جامع ڈیجیٹل ریفرنس سسٹم بھی متعارف کرایا جائے گا۔ پنجاب میں مراکز صحت کی آؤٹ سورسنگ کا عمل کامیابی سے جاری ہے۔ 982 مریم نواز ہیلتھ کلینک کے لیے 9000 ڈاکٹروں کی جانب سے درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔ 315 مریم نواز اسپتال کنسلٹنٹ جوائنٹ وینچرز پر چلائے جائیں گے، جبکہ مریم نواز اسپتالوں کے لیے 93 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ پنجاب میں کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کا پہلا بیچ 28 اپریل سے فعال ہوگا۔ اجلاس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سروس بل 2025 پر غور اور ڈرگ مینوفیکچررز، ایکسپورٹرز اور ڈرگ سیلز لائسنس سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فیصل آباد ڈویژن کے اراکین صوبائی اسمبلی عارف محمود گل اور آغا علی حیدر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی امور اور صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
अराकीन ने सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला का सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू कराने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने महंगाई में कमी और पंजाब की तारीख के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स की कामयाब लॉन्चिंग पर वज़ीर आला को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मरियम नवाज हकीकी मायनों में अवाम की खिदमत का जज्बा रखती हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सुथरा पंजाब से शहरों और देहात में यकसा सफाई और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से लोगों के दिलों में घर कर रही हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम की जिंदगियों में आसानी और बेहतरी लाना ही मेरा ख्वाब है। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं और अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। रवांडा के वजीर खारजा ओलिविये नंदो हिंगेरिया पाकिस्तान का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी खारजा हामिद असगर, रवांडा की हाई कमिश्नर फातुहर यमाना और वजारत खारजा के आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। रवांडा के वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात में अहम संग मील है। SIFC की मुआवनत से EV के शोबे में अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए वजारत सनत की जानिब से बड़ा इकदाम। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सरमायाकारी के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ मुआहिदा तय पा गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुकामी पैदावार के लिए पॉलिसी और रेगुलेशन में इस्लाहात की गई हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन पर इन्हिसार कम, आलूदगी में कमी मुतवक्के है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे में आलमी इदारे की भरपूर मुआवनत खुशाइन इक़दाम करार दिया गया है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपोगेंडे पर मबनी खेल एक बार फिर बेनकाब हो गया है। भारतीय मीडिया का हमेशा से वतीरा है कि बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ बनाओ। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया ने #पाक स्पॉन्सर्ड टेरर ट्वीट्स का आगाज कर दिया। वाक़े के 1 घंटे के बाद मेजर गोविंदा जैसे फौजी अकाउंट्स रद्द-ए-अमल देते हैं। पुरानी वीडियोस को ताज़ा वाक़े से जोड़कर दिखाना भारतीय मीडिया का भोंडा वतीरा है। भारतीय मीडिया शवाहिद के बगैर ऐसे हमलों को पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने के लिए इस्तेमाल करता है। ज़राए के मुताबिक हकीकत में ये इल्ज़ामात पहले से तैयार होते हैं जिन्हें पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में इस्तेमाल किया जाता है। दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं, मगर भारत इसे हमेशा मुसलमानों और पाकिस्तान से जोड़ता है। दिफाई माहिरीन ने पहलगाम वाक़े पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया है हमारे कंट्रोलर न्यूज़ राना शहजाद सलाम से। राना शहजाद, हमने देखा कि भारत हमेशा से ऐसे भोंडे इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाता आया है और जब भी कोई ऐसी साजिशें खुद करता है तो ना पाकिस्तान के सर मंड दिया जाता है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी उमेरा राना, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ जो शैतानी प्रोपेगेंडा है ये एक बार फिर शवाहिद के साथ बेनकाब हो गया है। हर दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय मीडिया का एक ही वतीरा रहा है कि बगैर सबूतों के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, सच छुपाओ और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाओ। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम जो हमला हुआ है वहाँ वो 3 बजे हुआ है भारतीय टाइम के मुताबिक, और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर ही पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया है। इसके बाद हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाक स्पॉन्सर्ड टेरर ट्वीट्स का आगाज कर दिया। वाक़े के 30 मिनट से 60 मिनट में ही बीजेपी लीडरान JP नड्डा और अमित शाह ने ट्वीट्स कर दिए। वाक़े के 1 से 3 घंटों बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की जाती हैं जिस पर RSS के ट्रोल अकाउंट्स मास रीट्वीट करते हैं। हैरान कुन तौर पर पहलगाम वाक़े के पहले 15 मिनट में बीजेपी सपोर्टर की जानिब से 500 भारतीय अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स किए जाते हैं। 30 मिनट में पाकिस्तान टेरर एरर टॉप ट्रेंड बन जाता है जिसमें जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स किए जाते हैं। जी, राना शहजाद से हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है।
اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف مخالف شیطانی پروپیگنڈے پر مبنی کھیل کھیلتا رہتا ہے، لیکن ہر مرتبہ یہ کھیل بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی میڈیا کا یہ ترا امتیاز رہا ہے، وتیرہ رہا ہے کہ کوئی بھی ثبوت نہ ہو اس کے پاس لیکن پھر بھی پاکستان پہ الزام لگا دیتا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سچ نظر آنا شروع ہو جائے، اور سچ چھپاؤ اور اپنی عوام کو بیوقوف بناؤ کی مہم پر بھارت جو ہے وہ بڑے وثوق کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ہندوستان رپورٹ کے مطابق پہلگام حملہ جو تھا آپ کو بتائیں کہ 3 بجے ہوا تھا، اور بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر پاکستان پر الزام لگا دیا، یعنی کہ بمشکل 4 سے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ جب اس نے جو میڈیا ہے اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اور حملے کے 30 منٹ بعد بھارتی سوشل میڈیا نے پاک سپانسرڈ ٹیرر ہیش ٹیگ ٹویٹس کا آغاز کر دیا۔ واقعے کے 1 گھنٹے بعد میجر گونڈا جو ہیں انڈیا کے، انہوں نے فوجی اکاؤنٹس پر رد عمل بھی دیا۔ بالکل، بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف شیطانی پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حملہ ہوا تو بھارتی میڈیا نے بغیر ثبوتوں کے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ حملے کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستان کا ہاتھ کا بیانیہ چلایا گیا۔ بھارتی چینلز نے حملے کو پاکستانی دہشت گردی کہہ کر بیچا۔ گودی میڈیا کا فارمولہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو تو ثبوت کے بغیر فوراً پاکستان پر الزام لگا دو۔ انتہا پسند بھارتی حکومت کی بنیاد عوام کو جنگ کے لیے اکسانے جیسے بیانیے پر کھڑی ہے۔ بھارتی میڈیا خود ساختہ دہشت گردی کی خبر پر شور مچا دیتا ہے، جبکہ نیکسلائٹ حملوں پر چپ ساتھ لیتے ہیں، کیونکہ حقیقت ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرتی ہے۔ مودی میڈیا کا نیا نظریہ یہ ہے کہ بھارت میں ہونے والی ہر دہشت گردی پاکستانی کرتا ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بھارتی حکومت اور میڈیا بھارتی عوام کو بے وقوف بنانے میں مصروف ہیں، جبکہ بھارتی میڈیا جھوٹ بیچتا ہے تاکہ عوام حقیقی مسائل سے دور رہیں۔ بھارتی میڈیا کا ہمیشہ سے ناظرین یہ وتیرہ رہا ہے کہ بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگا دو، سچ چھپاؤ اور اپنی عوام کو بے وقوف بناؤ۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا، جبکہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر پاکستان پر الزام لگا دیا۔ حملے کے 30 منٹ بعد بھارتی سوشل میڈیا نے ہیش ٹیگ پاک سپانسرڈ ٹیرر ٹویٹس کا آغاز کر دیا۔ بریگیڈیئر مسعود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اس پر مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر مسعود صاحب، بہت شکریہ پی ٹی وی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف شیطانی پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے اپنے اندرونی مسائل سے نظر ہٹانے کے لیے، خاص طور پر عالمی برادری کی مقبوضہ کشمیر کے معاملے سے اور اندرونی مسائل سے نظر ہٹانے کے لیے اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کیے جاتے ہیں اور الزامات پاکستان پر لگا دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں انڈیا کی ایک تاریخ رہی ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اوبسسڈ ہے پاکستان کے ساتھ۔ وہ سمجھتا ہے ان کی جو ہیجمنی ہے ریجن میں، وہ پاکستان ہی ایک ملک ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ہم نے پاس میں دیکھا اسٹیج انکاؤنٹرز کرتے ہیں، اسٹیج ریکوری یہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سرجیکل سٹرائکس کے ڈرامے کرتے ہیں، فالس فلیگ آپریشن کی یہ بات کرتے ہیں۔ ای یو لیب اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اسٹینفورڈ انٹرنیٹ آبزرویٹری نے ان کو ایکسپوز کیا۔ ٹرانس نیشنل ریپریشن میں یہ لوگ انوالو ہیں، سکھوں کو مارنے کے لیے یہ کینیڈا چلے گئے، یونائٹڈ کنگڈم چلے گئے، امریکہ پہنچ گئے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر جو اسیسینیشنز ہوئی ہیں، سکھوں کے اسیسینیشن میں یہ انوالو ہیں، کشمیریوں کے اسیسینیشن میں یہ انوالو ہے، اور پھر ان کا جو میڈیا ہے جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں، پھر وہ ہائپ کریٹ کرتا ہے، ایک قسم کے وہ سچویشن ایسی کریٹ کر دیتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں بہت سارے چینل ہیں، پھر اس کو سوشل میڈیا سے مدد لے کے، اور وہ اس میں کوشش یہی کرتے ہیں کہ لوگوں کو انسائٹ کیا جا سکے، ان کا ایک ذہن سازی کی جائے کہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے یہ پاکستان کر رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں فاسٹ فلیگ آپریشن کی بات کرتے ہیں تو گنگا طیارہ 1971 سے شروع ہوا تھا، وہ بھی ایک فاسٹ فلیگ آپریشن تھا۔ کشمیر اسمبلی پہ حملہ ہوا، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ انڈین پارلیمنٹ پر اٹیک تھا ہوا، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اڑی والا فالس فلیگ تھا، پٹھان کوٹ والا فالس فلیگ تھا۔ ممبئی اٹیکس دیکھیں کہ سب سے بڑا فالس فلیگ آپریشن تھا، اس پہ ایلیس ڈیوڈسن نے ایک کتاب لکھی، دی بیٹریل آف انڈیا، 905 صفحوں کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں اس نے کنٹیسٹ کیا اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ انڈیا کا اپنا ہاتھ تھا اس فالس فلیگ آپریشن میں۔ آج تک کسی ایک انڈین نے اس کا جواب نہیں دیا۔ سملرلی دیکھیں پلوامہ جو ہوا تھا، پلوامہ میں ان کا جو جنرل ہودا ہے وہ کمانڈر نادرن کمانڈ کے کمانڈر رہے کشمیر میں، ان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں 350 kg آپ ایکسپریس لے کے LOC کراس کر کے آئیں۔
सत्यपाल मलिक उस वक्त के गवर्नर रिकॉर्ड पे हैं कि उन्होंने कहा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उन्होंने जवानों की लाशों से सियासत की। और इसी तरह प्रशांत भूषण इंडियन वकील है, उसने कहा कि इट वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और इसके बाद देखे अर्नब गोस्वामी की और एक बंदे की जो चैट लीक हुई थी, उसमें भी इस पे बातचीत कर रहे। सो इट वाज ऑल जो सारे कुछ प्लान, इट वाज प्री प्लान। अब पहलगाम वाला भी आप देख लें कि ये भी जो यहाँ पे हुआ, 400 किलोमीटर दूर पहलगाम है जो LOC से, कैसे इन्फिल्ट्रेशन करके लोग वहां पे जा सकते हैं। इंडियन मिलिट्री कैंप 1 किलोमीटर पे थे, दे डिड नॉट रिएक्ट। जब फायरिंग हुई तो क्यों नहीं आए उनका, क्योंकि सारा प्लान था। और फिर ये देखें जिस तरीके से वो बताते, 3 बजे अटैक हुआ, 3:05 पे रॉ के अकाउंट्स इसको बता रहे थे कि वहां पे हुआ, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया आई। तो ये सारे देखें कि इनका अपना एक जो डिजाइन था और वो मलाइन पाकिस्तान को करना चाहते थे वो। और फिर इनका देखें टैक्टिक्स क्या होती है। छत्तीस सिंहपुरा में हमला हुआ मार्च 2000 में, जिसमें ये छत्तीस सिंहपुरा है अनंतनाग इस्लामाबाद जो मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में एक गांव है। 35 सिख मारे गए रात को। सुबह उसी दिन प्रेसिडेंट क्लिंटन इंडिया के विजिट पे आए हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम 22 साल में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का। उनको ये मैसेज देना था, ये पाकिस्तानियों ने किया, जबकि ये खुद किया था। बाद में जनरल गिल ने इसकी इंक्वायरी की 2017 में। इट वाज एस्टेब्लिश, ये इंडिया ने कराया। उनके रिकॉर्ड पे उनकी वीडियोस अवेलेबल है जनरल गिल की, जिसमें उन्होंने कहा ये बीजेपी ने खुद करवाया था। तो इससे बड़ा क्या सबूत हो सकते हैं कि ये इन चीजों में ये इन्वॉल्व हैं। मकसद इनका ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये तासुर देना चाहते हैं पाकिस्तान ऐसा करवा रहा है। फिर लोगों को दूसरा ये है कि अटेंशन डाइवर्ट करवाना चाह रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर हो रहा है वक्त। जिस तरह हमने देखा कि जो भारतीय मीडिया है उसकी जानिब से डेफिनेटली एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश भी की जाती है इंडिया की तरफ से। अब ये जो स्पॉन्सर्ड टेरर जैसे हैशटैग हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि हैशटैग ये जो स्पॉन्सर्ड टेरर के हैं ये कब और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका बेसिकली मकसद क्या है इस प्रोपेगेंडे का? देखें जी, इंडिया के जो फिलॉसफी है ना वो 2 चीजों पे है। वो चाणक्य कौटिल्य को फॉलो करते हैं। उनकी एक थ्योरी थी मंडेला थ्योरी, जो इनके फॉरेन ऑफिस वाले एज ए बाइबल के तौर पे इसको यूज करते हैं। उनका कंसेप्ट ये था कि आप प्रोपेगेट करें, मलाइन करें, और इसके बाद उन्होंने कहा साई वारफेयर करें और इन्फिल्ट्रेट करें इन योर एनिमी कंट्री और वहां जाकर डिस्ट्रक्शन करें। उसको बेस करते हैं, एक वो चीज है उसको फॉलो करते हैं। सेकंड, जोसेफ गॉबल्स ने कहा था इफ यू टेल ए लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। जब आप हैशटैग देते हैं, उसको आप बढ़ावा देते हैं, तो उसका मतलब है कि वो उसको वायरल करेंगे, उस पर कहानियां डालेंगे, तो वो आप वो लोगों के जहन साजी करते हैं। तो ये सोशल मीडिया की गेम इसी मकासद के लिए, उन चीजों के लिए होती है कि आप मलाइन करें। एक चीज आप इंडिया मीडिया को अभी उठा के देख लें, सारा पाकिस्तान स्पेसिफिक पाकिस्तान की बातें हो रही हैं और वहां पे कोई और चीज किसी की बात नहीं है। और तो ये इनका समझ ले कि दिस सॉर्ट ऑफ रॉ का जो प्लानिंग है या उनके जो मीडिया वार है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये है द ओनली थिंग वी नीड टू काउंटर देम। अच्छा ब्रिगेड साहब, यहाँ पर 2 सवाल हैं, 2 सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये कि जब भी भारत में कुछ ऐसा होता है वो महज इत्तफाक नहीं होता। अभी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है उसमें देखे हम ये रहे हैं कि अमरीकी नायब सदर जो है हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, तो ये पहलगाम का वाकया किया गया है। क्या आलमी बिरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की तरफ और कश्मीर के अंदरूनी मामलात से हटाने के लिए इस तरह के वाकयात किए जाते हैं? दूसरा ये कि पाकिस्तान आलमी सतह पर बहुत मकबूल हो रहा है, पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, या भारत को पाकिस्तान की आलमी सतह पर मकबूलियत भा नहीं रही है? ये दोनों चीजें हैं, देखेंगे ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये है कि जब आप इंटरनली आप चीजें डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो आप इंडिया के अंदर, मिसाल मैं आपको बताता हूँ इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं, 7 के 7 स्ट्रगल कर रही हैं इंडिपेंडेंस के लिए। उधर ही मणिपुर है जहाँ क्रिश्चियंस के कत्ल गारत इज्जतें नीलाम हो रही हैं। और इसके अलावा इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, आपके सामने एट्रॉसिटीज जो कश्मीरियों के साथ वहां पे हो रहा है। जब आप जुल्म करेंगे तो लोग फिर टूट खड़े होंगे। इसीलिए इसी तरह पंजाब में आप देखें सुकून के साथ जो कुछ हो रहा है, दलित की जो 25 करोड़ की आबादी है उनके साथ जो बर्ताव है, वो एक जगह में बैठ कर खाना नहीं खा सकते उनके साथ है।
اور اسی طرح ساؤتھ میں نیکسلائٹ کا کنٹرول ہے. دے آر کنٹرولنگ 90,000 اسکوائر کلومیٹر آف ایریا, آلموسٹ 14 اسٹیٹس کے اندر ہے. تو انڈیا کے اندر اپنے حالات خراب ہے, ایک وہ چیز ہے. دوسرا, انہوں نے ریسنٹلی وقف بورڈ کا ایک بل پاس کیا جو مسلمانوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اس پہ پورے انڈیا میں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ اپنے انٹرنل حالات سے وہ چیزیں ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک وہ فیکٹر ہے. دوسرا جے ڈی وینس آیا ہوا ہے, وہ ہے یہ خود سعودی عرب گئے ہوئے تھے پرائم منسٹر مودی, تو وہاں پہ بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں پاکستان یہ کر رہا ہے. راہل گاندھی واشنگٹن گئے ہوئے تھے, تو ان کو بھی وہاں سے یہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ نے بات کی, رائز. یقیناً دیکھیں پاکستان اس سال میں پاکستان ایک معاشی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے. اکنامک انڈیکیٹرز آپ کے پلس پہ جا رہے ہیں. اور سیکنڈلی دیکھیں آپ نے ایس سی او کی میٹنگ یہاں پہ کروائی, مائنز اینڈ منرلز کی آپ نے ایک بڑی زبردست یہاں سمٹ یہاں پہ ہوا. فارن ڈگنیٹریز آپ کے ملک کو وزٹ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر آپ کے باہر کے ممالک میں وزٹ کرنے جا رہے ہیں, اور دنیا ایکنالج کر رہی ہے پاکستان. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے, امریکن ایڈمنسٹریشن آپ کو ایکنالج کرتی ہے. آپ کا سٹانس جو افغانستان پہ تھا وہ مان رہے ہیں. تو انڈیا کو اب یہ بھی خطرہ پڑ گیا ہے کہ جس ابھی جہاں وہ انگریس دوبارہ افغانستان میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اب ہمارے پرائم ابھی جو فارن منسٹر وزٹ کر کے آئے ہیں, تو وہاں سے بھی ان کو سیٹ بیکس ہیں. تو وہ چاہتے ہیں یہ پاکستان ہم سے آگے نہ نکلے, پاکستان کو قابو کریں. تو اس لیے یہ دو بالکل فیکٹر اس میں شامل ہیں, اور پاکستان کو وہ انٹرنیشنلی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ در اندازی ہو رہی ہے. اور جبکہ آپ دیکھیں پہلگام 400 کلومیٹر اندر ہے, تو وہاں جا کے کون یہ ایسے واقعہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھارت کی جانب سے ہر حملے کے بعد فوری طور پر پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی سیاسی مقاصد بھی ہیں, سفارتی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں, پاکستان کے امیج کو سبوٹاج کرنا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ایسے الزامات ہیں جو بھارت کے اندرونی سیاسی مفادات ہیں یا انتخابات ہیں, ان پر اثر انداز ہونے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. بالکل, دیکھیں کہ اس میں تو آپ دیکھیں جب پلوامہ ہوا تھا تو اس کو دیکھیں بنیاد بنا کے بالاکوٹ کی والا انسیڈنٹ ہوا, لیکن ہم نے ان کو وہ یاد دلا دیا تھا جب ہم ان کے 2 جہاز گرا دیے, ابھی نندن کو پکڑ لیا. بس اسٹل انہوں نے اس پہ کر کے الیکشن جیتا 2019 میں. اور پاکستان اور اسلام جو ہیں دو, یہ وہ فکرے ہیں جو لفظ ہیں جس پہ انڈیا میں الیکشن جیتا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے بعد میں یہ بھی دیکھا, کیرالا میں مدھیہ پردیش میں جب الیکشنز ہو رہے تھے تو اس وقت بھی کچھ لوگ جو کیرالا کے جو ٹورسٹ گئے ہوئے تھے مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر, وہ وہاں پہ مارے گئے تھے. اس کو بھی بیس بنا کے انہوں نے الیکشن یہ انہوں نے جیتا. تو یہ سارے دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے, ایک آئیڈیا ہوتا ہے, کنسیو کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, پلان کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گی, لیکن ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ وہ اس میں وہ لوپ ہول ہوتا ہے جس میں یہ پکڑے جاتے ہیں, لیکن اس دوران پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس طریقے سے میں نے بتایا کہ انٹرنیشنلی جس طرح یہ سیٹ بیکس اس کو ملے, اسپیشلی جب ٹرانس نیشنل ریپریشن میں. ابھی دیکھیں جسٹس ڈپارٹمنٹ امریکہ میں وہاں پہ کیس چل رہا ہے جس میں نکھل گپتا پکڑا گیا ہے, وکاس یادیو جو را کا ایجنٹ ہے, تو امریکہ نے کہا ان کو ہمارے حوالے کیے جائیں. تو بہت سارے ہیں. پھر ایک 100 کا طہور رانا بھی جو امریکن نے ان کو ہینڈ اوور کیا تھا, اس پہ بڑے وہ کہانیاں بنا رہے تھے, جبکہ آلریڈی وہ ان کو بری کر دیا تھا امریکن عدالتوں نے. تو انڈیا جو ہے دیکھیں ان کے پاس اسٹرانگ میڈیا ہے. اصل میں بات یہ ہے سوشل میڈیا بھی ہے اور باقی میڈیا چینلز بہت زیادہ ہیں, تو ان کو ایک فیڈ کیا جاتا ہے را کی طرف سے, وہ اکارڈنگلی وہی کہانی لے کے چلتے ہیں, اور وہی پھر پبلک وہ شیپنگ وہ اوپینین شیپنگ وہی سے کرتے ہیں. صحیح, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بھارتی میڈیا کے حوالے سے جو ہمیشہ سے ان کا پروپیگنڈا رہا ہے وہ کر رہے ہیں, اس پر بات کر رہے تھے. جواد فیضی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جواد فیضی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیضی صاحب, بھارت اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا ہے. ایک بار پھر سے جو ہے وہ اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے غیر ملکی سیاحوں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا, اس کے بعد الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگا دیا گیا ہے. ساری صورتحال کو اور بھارت کے اونچے ہتھ کنڈوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ کوئی آج کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا. ہندوستان کی یہ مکروہ چال بازیاں جو ہیں یہ ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں, اور وہ ہندوستان پاکستان پہ الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے, یا اس کا میڈیا الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے, جس کے بارے میں امریکہ میں ثبوت و شواہد مل گئے, جس کے بارے میں کینیڈا میں
दहशत गर्दी के सबूत और शवाहद मिल गए, जिसके बारे में कतर में सबूत और शवाहद मिल गए, जिनका अभी तक कुलभूषण यादव जो है हमारी गिरफ्त में है, पाबंद सलासल है। इसके बाद भी अगर वो पाकिस्तान पे इस तरह भौंकते रहेंगे और इस किस्म की गुफ्तगू करते रहेंगे तो ये दुनिया को भी समझ लेना चाहिए। अभी ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे थे कि वहाँ का मीडिया बहुत स्ट्रांग है, यहाँ का मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तरजीहात का मामला है। हम अपने ही इश्यूज में गुम होके रह गए और फंस के रह गए हैं। लिहाजा हमें ये चाहिए कि मीडिया भी और हर तबका फिक्र वो इस मौके पर हिंदुस्तान की मकरूह चालबाजियों के हवाले से न सिर्फ उनको बेनकाब करे बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के हवाले से ठोस और गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ भी अपनाए और उसका इजहार भी करे। सही फैजी साहब, लेकिन ये पहली बार तो नहीं है। 1971 से ये मामलात इसी तरह से चलते आ रहे हैं। आपको याद होगा 2016 में जब उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हवाले से मामलात दुनिया के सामने रखने थे, दुनिया को आगाह करना था। तब से ये मामला चल रहे हैं, तब भी भारत ने यही काम किया और तब से ये वतीरा चला आ रहा है। आपको नहीं लगता कि बालवी सतह पर भी दुनिया को ये पता चल चुका है कि भारत का ये वतीरा है, पाकिस्तान पर सिर्फ इल्जामात लगाए जाते हैं? देखिए, इससे पहले जो आपने जिस तरह बात की मियां साहब के दौर में भी, और उससे पहले आप ये भी याद कीजिएगा कि अमरीकी सदर जब हिंदुस्तान आए तो इन्होंने 35 सिख कत्ल करके वो भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने की कोशिश की। अब जब अमरीकी नायब सदर हिंदुस्तान के दौरे पे हैं तो उस वक्त इन्होंने ये 27 लोगों को सयाह जो हैं उनको कत्ल करके पाकिस्तान पे झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक ये कहा, दुनिया जान चुकी है, दुनिया को अंदाजा हो चुका है, और खास तौर पे कनाडा में और अमेरिका में जो हिंदुस्तानी दहशतगर्दी के सबूत और शवाहिद हैं, इसके साथ कतर में जो इन्होंने क्या किया और फिर सजाएं हुई इनके लोगों को, इनके जो सर्विसेज में लोग थे और जो रिटायर हो चुके थे उनको सजाएं हुई हैं। लिहाजा दुनिया को तो अब ये सिर्फ इतना दोबारा से बताना है कि ये हमेशा से हिंदुस्तान ऐसा ही करता है। इसके अपने अंदरूनी हालात देख लीजिए, अलहदगी की तहारीक है, उनको दबाने की कोशिशों में मसरूफ है। और मैं ये फिर दोबारा दोहराऊंगा कि वो हिंदुस्तान का मीडिया वो अपनी रियासत के हवाले से गलत ही सही, लेकिन अपने मुल्क के हवाले से वो प्रोपेगेंडा यूं करता है कि फटाफट जो है वो खबर फैलती है और उसके मुतासरीन भी होते होंगे। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम मीडिया को मीडिया के तौर पे लेके उसका मुकाबला भी करें और सफारती महाज पे ऐसे जो झूठ है, जो पाकिस्तान पे लगने वाले इल्जामात हैं, उस मैदान में भी मुकाबला करें और अवामी सतह पे भी। और मुझे अफसोस होता है कि बाज ऐसी कुव्वतें जो अंदरूनी सहूलतकार हैं वो ऐसे मौकों पर भी पाकिस्तान का केस बीट करने की बजाय, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो सच्चाई पे मबनी है उसको आगे लाने की बजाय जो बैरून मुल्क बैठे हैं वो पाकिस्तान के ही खिलाफ बोलना जो शुरू कर देते हैं। हमें उस पर भी नजर रखना होगी और हमें दुश्मन पे तो नजर रखनी ही है, लेकिन जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद फैजी, आपने सारे ख्याल किया इस पूरे वाक़े के हवाले से। चीन की क़यादत ने की, दूसरे बैनुल अक़वामी लीडर्स ने की कि बेहतरीन प्रोग्राम है, लेकिन क्यों नहीं कामयाब हुआ? आप अपनी लेबॉरेटरी के अंदर बेहतरीन गंदम का बीज पैदा कर सकते हैं जो कि बहुत शानदार पैदावार दे सकता है, लेकिन वो बीज तन्हा पैदावार देने का ज़ामिन नहीं है। वो बीज तब कामयाब होगा कि जब उसको इकोसिस्टम मिलेगा जिसमें ज़मीन की तैयारी भी शामिल है, उसमें मौसम भी शामिल है। लेकिन अगर उसको साजगार माहौल नहीं मिलेगा तो दुनिया का बेहतरीन बीज भी आप लगाएंगे वो फेल हो जाएगा। लेकिन अगर साजगार माहौल होगा तो इस औसत दर्जे का बीज भी आपको अच्छी पैदावार दे जाएगा। तो हमने अपनी तारीख में नज़र डालें तो हमेशा उस हुकूमत की टांग खींची है जिसने उड़ान पर पाकिस्तान को डाला है। 1990-91 में जब नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में इक़्तिसादी इस्लाहात नाफिज की जो डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन की थी, स्टेट एंटरप्राइजेस को उन्होंने प्राइवेटाइज किया। आज अगर पाकिस्तान के दो सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और टेलको सेक्टर आपको इतने वाइब्रेंट नज़र आते हैं तो किसने उसकी बुनियाद रखी थी? किसने PTCL की मोनोपोली तोड़ी थी? किसने सरकारी बैंकों की मोनोपोली तोड़ी थी? लेकिन वो सारी पॉलिसियां 2 साल के बाद
ان کی حکومت برطرف کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی گئی۔ انڈیا نے وہ پالیسیاں اپنا کر 10 سال ان پر عمل کیا اور 2000 میں انڈیا پاکستان سے آگے نکل گیا۔ اگر ہم نے نواز شریف صاحب کو ان پالیسیز کے ساتھ 10 سال دے دیے ہوتے، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تاریخ میں نواز شریف ڈاکٹر مہاتیر سے بڑا لیڈر ہوتا اور پاکستان ملیشیا سے آگے ہوتا۔ لیکن ہم نے خود اپنے ساتھ اپنے پیروں پہ کلہاڑی چلائی۔ اسی طرح 2013 کے بعد جب پاکستان اندھیروں میں تھا، دہشت گردی میں تھا، اس لیڈر نے دوبارہ پاکستان کو کھڑا کیا، سی پیک کا منصوبہ لایا، لوڈ شیڈنگ ختم کی، دہشت گردی ختم کی، اور ویژن 2025 کے تحت ہم اس راستے پہ چل رہے تھے کہ جہاں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2017 میں، آپ جائیں گوگل پہ دیکھ لیں جا کے، کہا کہ if Pakistan follows this trajectory, it will be in the top 20 economies of the world by 2030، جو ہمارے ہدف سے آگے ہمیں لے کے جا رہا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ 2018 میں ہم نے پھر اس پورے سفر کو ڈسرپٹ کر دیا اور ہم نے پاکستان کو کریش لینڈ کر دیا، اور نتیجتاً ایک ایسی قیادت کے سپرد ملک کو کر دیا کہ جو ناتجربہ کار تھی، تیار نہیں تھی اس چیلنج کے لیے، اور اس نے آتے ساتھ ہر پالیسی کو یو ٹرن لگا کے ملک کو پھر اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ 1 اپریل 2022 کو پاکستان انٹرنلی ڈیفالٹ کر چکا تھا۔ آپ جائیے کسی سرکاری افسر سے پوچھیں، وہ آپ کو تصدیق کرے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ترقیاتی بجٹ کی پوری قسط آخری سرمائی کے لیے وزارت خزانہ نے جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ وی ہیو نو منی۔ یہ تقریباً 200 ارب کی آخری قسط جو جاری ہونی تھی، اگر 200 نہیں، آپ چلیں 150 کر دیں، 100 کر دیں، 50 کر دیں، 1 ارب کر دیں، زیرو ریلیز۔ انہوں نے کہا جی وی ڈونٹ ایون ہیو 1 روپی ٹو ریلیز ایز PSDP انسٹالمنٹ آف دا لاسٹ کوارٹر۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انٹرنلی ہم اپنی جو اخراجات تھے اس پر ڈیفالٹ کر گئے تھے، لائبلٹیز پر، اور یہ 10 دن پہلے نو کانفیڈنس سے، ابھی نو کانفیڈنس نہیں ہوا تو وہاں پر ہم آ چکے تھے۔ یہ تو نو کانفیڈنس نے پاکستان بچا لیا۔ خدا نہ خواستہ ہم ایکسٹرنل ڈیفالٹ کر جاتے تو ایک نیوکلیئر سٹیٹ کا جو ڈیفالٹ ہے اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہماری آزادی کے لیے ہو سکتے تھے، خود مختاری کے لیے ہو سکتے تھے۔ تو وہاں سے الحمدللہ ٹوڈے وی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ کہ پاکستان کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 سالوں میں 38% سے 2.5% پہ انفلیشن آ گئی ہو۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ 23% سے 1 سال کے اندر پالیسی ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ 12% کے اوپر آ گیا ہو۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ 1-1.5 سال میں سٹاک مارکیٹ 40,000 پوائنٹ سے 1,15,000 پوائنٹ پہ چلی گئی ہو۔ سو دس از دا 4th ٹائم وی آر ٹیکنگ این اپ سرج، اور ایک اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس اڑان کی حفاظت کریں گے یا اس کو پھر ہم اسی انجام کے حوالے کریں گے جو پہلے ہوا ہے۔ 2 چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک، ہمیں کسی انتشار، کسی بحران سے اس اڑان کو پنکچر نہیں ہونے دینا۔ ہر قیمت پہ ہمیں اس ملک میں امن، استحکام، پالیسیز کی تسلسل کے اوپر چوکی دارہ کرنا ہے۔ ہر پاکستانی نے، ہر بزنس مین نے، ہر شہری نے، کہ کوئی اب ڈسرپشن ہمیں نہ روکے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم ایک پائیدار ترقی پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں $1 کمانے والی معیشت بننا ہے۔ اگر ہم ڈالر کماؤ نہیں بنیں گے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا وہ بزنس مین اور وہ کاروباری ادارہ جو ڈالر کماؤ پتر ہے یا ڈالر کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ VIP ہے، چونکہ وی نیڈ ایکسپورٹس اینڈ مور ایکسپورٹس۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں وہ پائیدار بنیاد دے گی جس پر ہم گروتھ کو سسٹین کر سکیں گے۔ ورنہ جب بھی گروتھ ہوتی ہے اس سے امپورٹس کا دباؤ جب آتا ہے، چونکہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھتی،
تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک دم مگرمچھ کی طرح منہ کھول کے اس پوری گروتھ کو کھا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پھر ایمرجنسی بریکس لگا کے امپورٹس کو کٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوتے۔ تو پاکستان کا راستہ ڈالرز کی ریونیو سٹریم کو ایکسپورٹ کے ذریعے بڑھانے میں ہے، اسی طرح ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانے پہ ہے، اور اس کے لیے بحرین پاکستان کا ایک پارٹنر ہے جس کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کے بہت سارے شعبوں میں، جیسے میں نے کہا ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، رینیوبل انرجی ہے، اور بے شمار شعبے ہیں، فوڈ ایگرو پروسیسنگ انڈسٹریز ہیں، جس میں ایکوا کا جو یہ بلو اکانومی ہے، جس میں کہ فشنگ ہے، اور یہ سب چیزیں جس میں بے شمار پوٹینشیل ہے انویسٹمنٹ کا۔ ٹورزم ہے، تو ہم اگر انویسٹمنٹس لے کر آئیں تو اس سے دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے برادر ملک ہیں، ادھر گوشت کہاں سے آتا ہے؟ ساؤتھ امریکہ سے۔ ادھر پولٹری کہاں سے آتی ہے؟ ساؤتھ امریکہ سے اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے۔ ہم ایک ایگریکلچر اکانومی ہو کر مڈل ایسٹ مارکیٹس میں پولٹری اور میٹ تک نہیں دے سکے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کی جو پروڈکشن بیس ہے اس کو کس طرح بین الاقوامی منڈیوں سے ہم آہنگ کریں، اور ہم میڈ ان پاکستان کو ایک گلوبل برانڈ بنائیں آف کوالٹی۔ آج کی دنیا برانڈ کی دنیا ہے، ہمیں ملک کا بھی برانڈ بنانا ہے اور اپنی مصنوعات کے بھی برانڈز کو دنیا میں اسٹیبلش کرنا ہے۔ اسی کے ذریعے آپ ویلیو میکسمائزیشن کر سکتے ہیں، اور ہم ایک نیشنل سینٹر فار برانڈ ڈیولپمنٹ بنا رہے ہیں جو اس سلسلے میں ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کی مدد کرے گا۔ جو ہمارے ایگزیبیٹرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کا ایک بہت اہم ستون ہے، کیونکہ ان ایگزیبیشنز کے ذریعے ہم پاکستان کی مصنوعات کو دنیا میں متعارف کرا سکتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان ایگزیبیٹرز ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ ایک پارٹنر بن کے پاکستان کی ایکسپورٹس کو $100 بلین تک پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی، تاکہ ہم ان ایگزیبیشنز کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اپنی مصنوعات کو دنیا تک پہنچائیں، بلکہ اس کے ذریعے ایسی کولیبریشنز بنائیں کہ جس سے پاکستان گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنے، چونکہ آج کل بزنس ایک گلوبل سپلائی چین کے اندر ہوتی ہے، اگر آپ اس کے اندر نہیں ہیں تو تنہا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کا، جس میں بڑی انٹرپرینورشپ ہے، جس میں بہت زیادہ اسپرٹ ہے، وہ بھرپور طریقے سے ان مواقعوں کا فائدہ اٹھائے گا کہ جو ہمیں دستیاب ہیں، ہمارا ملک آفر کرتا ہے۔ اور اب ایک مشن کے ساتھ، ایک مشنری جذبے کے ساتھ، ہر بزنس مین کو میں کہتا ہوں کہ اپنا بریف کیس پکڑے، اس میں سیمپل ڈالے اور دنیا کی منڈیوں کو ڈسکور کرنے کے لیے نکل جائے۔ اگلے 2 سال ہمیں پاکستان کی مصنوعات کو چپے چپے پر دنیا میں لے جا کے متعارف کرانا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ آرڈر حاصل کرنے چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ایک کوالٹی ایشورنس کو بھی یقینی بنانا چاہیے، تاکہ ہم ایک کنٹینر کی گاہکی نہ کریں بلکہ مستقل کنٹینرز کی ایک لڑی جو ہے لگائیں، ایکسپورٹ ٹریل لگائیں پوری، جو کہ مسلسل چلتی رہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو خورشید برلاس صاحب کہ انہوں نے یہ ایسوسی ایشن قائم کر کے اس سیکٹر کو آرگنائز کیا ہے، اینڈ آئی ایشور ہم آف فل سپورٹ۔ میں منسٹری آف کامرس کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ایگزیبیٹرز کے ساتھ مل کر کام کرے، اور جو انٹرنیشنل فیئرز ہوتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہم موقع دیں پاکستان کے ایگزیبیٹرز کو کہ یہ وہاں پر ڈسپلے کریں اور آرگنائز کریں ہمارے پارٹیسپیشن کو۔ میرا خیال ہے کہ ٹی ڈیپ کے مقابلے میں یہ 1/3 قیمت کے اوپر اس سے بہتر سہولتیں دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنا چاہیے کہ یہ برانڈ ایمبیسڈر بنے پاکستان کا۔ اور میں I would like to thank His Excellency Ambassador of Bahrain that he is here. He is a great friend of Pakistan, and I assure him that inshallah
we will wholeheartedly work together to take our friendship and economic cooperation to new heights. Pakistan Bahrain friendship zindabad. नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की हसन इकबाल पाकिस्तान बहरीन सरमायाकारी एक्सपो के इनेकाद के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने माशी बहाली के लिए बहुत बेहतरीन इकदाम किए हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, PSL की ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 13वें मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। मुल्तान में खेले जाने वाला मैच रात 8 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। PSL के 10वें एडिशन में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नाकाबिले शिकस्त है। यूनाइटेड ने अपने चारों मैचेस में कामयाबी समेटी और 8 पॉइंट के साथ लीग टेबल पर सरे फहरिस्त है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश गिलगित बल्तिस्तान, बगरोट और भूंजी में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद 44, छोर, लाड़काना, लसबेला, मिट्टी, दादू, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।